اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا ذکر فرشتوں میں کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنایا، اور ایک جگہ ہے اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے، اور جگہ ارشاد ہے ان کے بعد ان کے خلیفہ برے لوگ ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے یہ فرما دیا گیا تھا کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوگی، یا لفظ خلیفہ سے انہوں نے جان لیا تھا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، ظلم کی روک تھام کرنے والا ہوگا، یا انہوں نے زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا۔ یہ سوال انہوں نے صرف خدا کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے باادب سوال کیا کہ پروردگار ایسی مخلوق پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو ہم تیری عبادت کرتے ہی ہیں، تیری تسبیح ہر وقت ہماری زبان پر جاری ہے، تو پھر اور دوسری مخلوق پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کے فساد کے باوجود جن حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں اسے میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح ہے کہ حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح تک صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں وہ پھر صبح جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس کی جگہ سے دوسرے چلے جاتے ہیں۔ تب صبح اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار خداوندی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہے کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی مراد خداوندی ہے جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ جو حکمت انسان کی پیدائش کے اندر رکھی گئی تھی اسے کچھ علماؤں نے یوں کہا ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم تیری تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو ان سے فرمایا گیا میں جانتا ہوں، یعنی جیسے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور سب آپس میں ایک جیسے ہو، سمجھتے رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے میں ایک ابلیس بھی ہے۔ اور ایک تیسرے معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو فرشتوں سے کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی حکمت میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرمایا کہ آدم کو تمام نام بتا دیے گئے، یعنی ان کے تمام اولاد کے نام، زمین کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے ایمان والے قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا اچھا ہوتا اگر ہم کسی کو اپنا سفارشی کرنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے۔ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں کو آپ کا سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کرے اور جو ہم قیامت کی اس تکلیف میں ہے اس سے ہمیں راحت دلائیں۔
اس طرح سے یہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے جناب رسول کریم کے پاس آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرما لے گا۔ گویا اس میں فرشتوں کو ڈانٹا گیا ہے کہ تم اگر زمین کی خلافت کے لائق ہو، انسان نہیں، اور تم ہی میرے تسبیح اور اطاعت کرنے والے ہو، انسان نہیں۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو دو چیزیں تمہارے سامنے ہے، ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے پاکیزگی اور بڑائی بیان کر دی اور کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھی کو سارا علم ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور سب نے کہا خدایا تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحابہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا چیز ہے؟ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند کیا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کلمے کو کہنا اسے پسند ہے۔ جب حضرت آدم نے پورے نام بتا دیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہوں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبیر، مجاہد، سودی، ضحاک، ثوری رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان تمام کا کہنا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اسے میں جانتا تھا۔ فرشتوں کا کہنا تھا زمین میں انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ تو وہ بات تھی جو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، اور جو چھپایا تھا وہ یہ تھا جو ابلیس کے دل میں غرور اور مغروری تھی۔ ابو العالیہ، ربیع بن انس، حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کون سے بھی مخلوق کو پیدا کرے ہم ان سے زیادہ عالم اور بزرگ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم اور اکرام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ انسانوں کے سوا کوئی بزرگ اور بلند نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے غیب کا جاننے والا اور تمہیں کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں، اور ابلیس کے دل میں جو چھپے ہوئے غرور کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ تو چھپانے والا ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ یعنی وچن جمع کا یعنی انیک وچن کا لایا گیا ہے۔ عربی زبان میں کسی ایک کو سب کی طرف سے بتاتے ہیں۔ بنو تمیم کے کسی ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن قرآن پاک میں کہا گیا جو لوگ اے نبی آپ کو حجرے کے آپ کے گھر کے پیچھے سے پکارتے ہیں، تو دیکھیے پکارنے والا ایک ہی تھا، لیکن سب کو جمع کر کے بولا گیا۔ ویسے ہی اپنے دل میں چھپانے والا صرف ابلیس ہی تھا، لیکن سب کو جمع کر دیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے
فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابلیس فرمانے کرنے سے پہلے فرشتوں میں تھا۔ اسرائیل اس کا نام تھا۔ زمین پر یہ رہتا تھا۔ اجتہاد اور علم میں اس کی مہارت تھی، اور اسی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ مغروری تھی کہ میں بزرگ ہوں، اس کی جماعت کا، اور اس کا رشتہ جنوں میں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا رکھوالدار تھا، زمین کے ساتھ ساتھ آسمانی دنیا کا سلطان تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا، اس کی اصلیت جنات میں سے ہے، جیسے آدم کی اصلیت انسان میں سے ہے، اور اس حدیث کو علماء نے صحیح کہا ہے۔ کافرون سے مراد نافرمان لوگ ہیں۔ ابلیس ایسا ہی تھا، کچھ دن تو ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب سب بھائی سجدے میں گر پڑے، اور حضرت یوسف نے فرمایا، ابا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر کے دکھایا۔ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، لیکن ہمارے لیے یہ رد ہو گیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا گناہ یہی تھا، تکبر، جو ابلیس نے کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہائی تھی، اکیلے تھے، اس وجہ سے ان پر نیند ڈال دی گئی، اور حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جب جاگ کر حوا کو دیکھا تو پوچھنے لگے، تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں، اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کو سکون دینے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا، بتائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، حوا۔ فرشتوں نے کہا، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ وہی خدا تعالیٰ کی آواز آئی، اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام سے رہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کوئی ایک جھاڑ یا جس سے خدا تعالیٰ نے روک دیا تھا، نہ قرآن کریم سے اس درخت کا نام معلوم ہوتا ہے، اور نہ کسی حدیث سے، اور اسے معلوم کرنا نہ معلوم کرنے میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ ہمیں اس کی چھان بین کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کی سمجھ عطا کرے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔